زدني علما رب زدني علما. میڈیا اور مسلمان. میڈیا ایک وسیع معنی میں ہمیں سمجھنا ضروری ہے. جیسے ہی ہم میڈیا کا نام لیتے ہیں ان دنوں حلق کڑوا ہو جاتا، بی پی بڑھ جاتا اور کس پہ غصہ نکالوں بول کر دل بولتا. لیکن ایکچوئل میڈیا کا مسلمانوں سے قدیم تعلق ہے اور مجھے عنوان بھی دیا گیا میڈیا اور مسلمان. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد کی آیت 12 اور 13 میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب. ہم نے ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا نبی، پیغمبر، رسول بھیجا اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی. کتاب اللہ کی طرف سے ایک میڈیم تھی ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اس کو ہم کہیں گے ٹیکسٹ میڈیا. لکھے ہوئی چیز، لکھے ہوئی ہدایت اللہ کی طرف سے لکھت میں اللہ نے کتاب بھیجی تھی. اب لکھت میں بولے تو پورا پرنٹ ہو کے تو نہیں آئی تھی. جبرائیل علیہ السلام وحی کی شکل میں نازل کرے، بعد میں مختلف طریقوں سے انسانوں نے لکھ لیا اپنی سہولت کے اعتبار سے. اس وقت جو ٹیکنالوجی اویلیبل تھی، جو بھی اویلیبل تھی، کھال تھی، ہڈی تھی جانوروں کی، یا پھر قلم، سیاہی، پیپر تھا، جو بھی تھا. دوسری بات، اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ میسیج کو سنا دیں، پہنچا دیں، کنوے کر دیں. قُل لا الہ الا اللہ تفلحوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ کہہ دو، مان لو، اقرار کر لو، جم جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی نے یہ میسیج کو کنوے کیا. اس کو ہم بولیں گے وائس میڈیا. ایک کتاب کی شکل میں تھا، ایک آواز کی شکل میں. آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا، تمام کو آپ دیکھیں گے اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے، ایڈریس کرتے ہوئے، اپنی قوم سے بات کرتے ہوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 132 بار حکم دیے قرآن میں، قل کہہ دیجئے، کنوے ٹو دیم، say to them, talk to them، پہنچائیے، کہہ دیجئے، کنوے کر دیجئے. یہ تھا وائس میڈیا. اور انسانی کمیونیکیشن کے لیے، انسانی رابطے کے لیے، ایک آدمی دوسرے کو سمجھنے کے لیے میڈیا انتہائی لازم ہے، شروع سے اور قیامت کے دن تک بھی. اللہ سوال جواب کریں گے، اللہ بات کریں گے، اللہ پوچھیں گے، بندہ یا بندی جواب دیں گے. یہ ہے ہمارا کمیونیکیشن، یہ ہے ہمارا میڈیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر سے 2-3 واقعات بتا دیتا ہوں. آپ لوگ پورے یہاں پر باشعور لوگ ہیں ماشاءاللہ، اتنے علماء کو سن چکے ہیں، ہم جیسوں کو سکھا سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. اہل حدیثوں کے بارے میں مودودی علی رحمہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر کا. ان کا بچہ بھی دوسروں کے عالموں پہ بھاری رہتا. تو میں دنیا بھر میں لیکچرز کے لیے جاتا ہوں، بڑے سے بڑے ٹی وی چینل پہ جاتا ہوں، اتنی فکر نہیں رہتی. اہل حدیث مسجد کو جب آتا ہوں تو ذرا مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے آتا. آپ عام لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہیں، بال کی کھال نکال دیتے، 2 منٹ میں آپ کی سیٹنگ بھی کر سکتے، دعا دے سکتے تو آپ کی اصلاح بھی کر سکتے. الحمدللہ اللہ نے وہ وصف آپ لوگوں کو دیا ہے. تو میں بات کرتے وقت بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں، اوپری بات کرتے جاؤں گا. امید ہے آپ بیک گراؤنڈ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، توحید کی، رسالت کی، دین کی دعوت کی.
اللہ کے نبی صاحب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، اسے کہتے ہیں وائس میڈیم. آپ نے بات رکھی، دونوں نے قبول کر لی. اللہ کے نبی صاحب نے مکہ کے تمام لوگوں کو پہاڑ پر چڑھ کر دعوت دی، پورے گروپ کو بلا کر دعوت دی. اس کو کہتے ہیں ون ٹو مینی، کئی لوگوں میں ایک ساتھ ٹھہر کر کام کرنا، جو آج اسٹیج پروگرامز کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک ہلکی شکل. اونچائی پر ٹھہر کر بات کو رکھنا، ممبر پر ٹھہر کر بات کو سمجھانا، یہ ایک میڈیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران کے بادشاہوں کو لیٹر لکھا، خط لکھوایا، اور اس کے اندر دین کی دعوت پیش کی. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ وہ لیٹرز لے کر آئے ہیں جو اللہ کے نبی نے تمام بادشاہوں کو لکھے تھے. پتا چلا جہاں پر اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ بات کرنا تھی آپ نے بات کر دی، جہاں پر لکھ کر دعوت دینا تھا آپ نے لکھ کر دعوت دے دی. اس وقت کا میڈیا وہی تھا. اس وقت کوئی سپیکرز نہیں تھے، اس وقت کوئی مائکس نہیں تھے، اس وقت کوئی ایمپلیفائرز نہیں تھے، موبائلز نہیں تھے، ٹی وی نہیں تھا، آڈیو نہیں تھا، ریڈیو نہیں تھا. اس وقت کا جو میڈیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استعمال کیا، اور اپنے صحابہ میں سے ایک ساتھ دعوت دین کے لیے 70 صحابہ کی قربانی صرف اس بنیاد پر دی کہ وہ لوگ دائی بن کر گئے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا. 70 صحابہ. گاؤں والوں نے کہا ہم ایمان لائے، میں سردار ہوں، اچھے تربیت کے لیے لوگوں کو دیجئے. اللہ کے نبی نے 70 جیت صحابہ کو دیا، لے کے جا کر شہید کر دیے گئے. وہ میڈیا اس دور میں جو تھا، اچھے لوگ جو اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث سنا سکیں، دین سمجھا سکیں، بہترین لیٹر لکھ سکیں اور پہنچا سکے، اس وقت کا یہ میڈیا تھا. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. نتیجہ بہت آرام سے ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں ایران سے لے کے کیرلا تک صحابہ آگئے تھے. الحمدللہ آگے تھے، نہیں آگے تھے؟ آگے تھے. کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر. شرک کے دفع کے لیے میڈیا لے کر آئے تھے، قرآن میڈیا لے کر آئے تھے، حدیث زبان سے سناتے تھے، ہاتھ سے لکھ کر دیتے تھے. یہ دو چیزیں تھی اس دور میں. اب ایک بادشاہ ہے، لے کر لیٹر پڑھتا ہے اور بہت عزت اور احترام سے رکھتا ہے، روم کا بادشاہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک رومی انشاءاللہ زندہ رہیں گے. اللہ کے کلام کو عزت دیے، نبی کے خط کو عزت دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک رومی باقی رہیں گے. ایران کے بادشاہ نے لیا، اس کو پھاڑا، نیچے پھینکا اور پیر سے کھندلا اللہ کے رسول کے لیٹر کو. اللہ کے نبی نے سنا تو کہا، بد دعا دی، اے اللہ اس کی حکومت کو بھی ایسی ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے. تو اللہ نے ایران کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پتا چلا کہ بات پہنچاتے ہیں ہم میڈیا سے تو مانتا جو ہے اس کی فضیلت الگ، جو انکار کر کے عزت دیتا ہے اس کی فضیلت الگ، جو انکار کر کے اس کو ذلیل کرنے جاتا ہے اللہ اس کو برباد کر کے رکھ ڈالتے. یہ اس دور کے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے مختصراً رکھے. اب تھوڑا سا آگے بڑھیے. میڈیا میں ریڈیو آیا، آڈیو مائکس آئے، ایمپلیفائرز آئے، سپیکرز آئے. میڈیا کے اندر پھر بعد میں ٹیلی ویژن آیا، 80s کے دور میں بہت زیادہ پھیلا. اور اس کے بعد نیوز چینلز کا دور شروع ہوا. اخبارات تھے، پرنٹ میڈیا تھا، پھر اس کے بعد میگزینز وغیرہ رہے، پیمپلیٹس رہے، براؤچرز رہے، پھر انٹرنیٹ آیا، فیس بک آیا، ٹویٹر آیا، واٹس اپ آیا. اب 2 منٹ کا ایک پروگرام اچھے سے آپ گھر میں بنا کر نکال دیجئے، کم از کم 1 کروڑ لوگ بھی دیکھ سکتے اس کو اللہ چاہا تو انشاءاللہ. ہم اس دور میں زندہ ہیں آج. یہ میڈیا آج ہمارے دور کا ہے.
اب میری باقی کی سپیچ اس میڈیا کے تعلق سے رہیں گی انشاءاللہ. نیوز میڈیا کا ایک اہم رول تھا اور میری تقریر میں اسی کو زیادہ سامنے رکھوں گا آپ لوگوں کے, کیونکہ میرا سابقہ اس سے ہی پڑ رہا ہے ان دنوں 2 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. نیوز میڈیا لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے. کیا کرتا ہے بھائی؟ ذہن سازی. اس مسجد کے اندر الحمدللہ سب بھائی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیے آگے بڑھیے. نیوز میڈیا, ٹیلی ویژن اور آڈیو میڈیا, گرافکس میڈیا انسانوں کی ذہن سازی کرتا ہے, ٹرینڈ سیٹر رہتا ہے. کیا رہتا ہے بھائی؟ ٹرینڈ سیٹر. کیسے؟ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم تقریباً یا صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور اکثر لوگ کیا پہنے ہوئے ہیں؟ پینٹ شرٹ یا نہرو شرٹ پاجامہ؟ پینٹ شرٹ یا جھبا؟ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے. پکا؟ 80 کے دور میں جو لوگ جوان تھے پینٹ شرٹ کو کس کا لباس بولتے تھے اپنے گھروں میں؟ کس کا بھائی؟ انگریزوں کا. جمعے کے دن میں کبھی پینٹ شرٹ پہن کے چلے گیا تو میرے نانا نانی کنے میں پلا بڑا ہوں, کٹر اہل حدیث تھے. میری نانی کہتی تھی انگریزوں کا, یہودیوں کا, چٹے کاروں کا لباس پہن کے جا رہا دیکھو مسجد کو. انہیں بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے؟ لیکن آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے امام صاحب پینٹ شرٹ میں نماز پڑھا رہے تھے ہم لوگوں کو, ماشاءاللہ. رائٹ. اس کو کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر. کیا بولتے بھائی اس کو؟ کون بنایا ذہن اپن لوگوں کا؟ یہ میڈیا سے بنا. بنتے 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 اتنا بن گیا کہ آج ہمارے پاس پینٹ شرٹ انگریزوں کا لباس والی بات چلی گئی. شریعت سے ہم کو سمجھایا گیا, قرآن حدیث کے تحت 6 شرائط ہے, ان شرائط میں جو بھی لباس اترا آپ پہن سکتے. الحمدللہ پنجابی ہو, ٹی شرٹ پینٹ ہو, پینٹ شرٹ ہو, بلیزر ہو یا پھر جھبا ہو, جو بھی جائز لباس ہے پہن سکتے. الحمدللہ. اب وہ 6 کنڈیشنز میں جانے کی تفصیل نہیں ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے. الحمدللہ جانتے ہیں اس کو انشاءاللہ. سطر چھپنا چاہیے, مرد عورت کا, عورت مرد کا نہ لباس پہنے, چست نہیں رہنا چاہیے, اور غیر مسلمین کا اوم کراس وغیرہ نہیں رہنا چاہیے. 6 کنڈیشنز ہے, اس میں جانے کی تفصیل نہیں ہے. یہ ہے ٹرینڈ سیٹر. کس کو بولتے ہیں آپ؟ ٹرینڈ سیٹر. یہ کون رہتا ہے؟ یہ میڈیا. کون رہتا بھائی؟ میڈیا. اور ایک ٹرینڈ بنایا دیکھیے میڈیا. کیا ٹرینڈ بنایا؟ جو بھی داڑھی والے رہے, ٹوپی والے رہے, توپ میں رہے, غترہ پہن کے رہے اور انہیں تھوڑا ایگریسو دکھ رہا تو اس کو کیا پکارا جاتا عام طور پر؟ کیا پکارا جاتا؟ ٹیررسٹ. دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ بنا دیے کہ ٹیررسٹ بولے تو داڑھی رہنا, ٹیررسٹ بولے تو مسلم لک رہنا, ٹیررسٹ بولے تو اس کا ایک پرٹیکولر نام رہنا, ابو سم تھنگ, ابو دس, ابو دیٹ, رائٹ نام. یہ بھی ٹرینڈ میڈیا بنا دیا اور ہمارے اندر دنیا بھر کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا ٹیررسٹ, آتنکوادی, دہشت گرد بولے تو مسلمان اور مسلمان بولے تو آتنکوادی. اسی لیے مجبوراً آج ہماری نعت کس کے اوپر تھی؟ ہم امن کے چاہنے والے ہیں, ہم دہشت گردی کیا جانے. مجبوراً بولنا پڑ رہا ہم لوگ کو. یہاں سے یہ نوبت آ گئی کہ ہمارا نام جوڑ دیا گیا اور مسلسل ہم کو فائرنگ لائن پہ رکھا گیا, اسلام کو فائرنگ لائن. یہ بھی ہے ٹرینڈ سیٹر. پکچروں میں دہشت گرد بتانا ہے تو ولن, ٹیررسٹ ولن مسلم کو بتاتے ہیں, نان مسلم کو بتاتے ہیں. ٹی وی سیریلز میں, نیٹ فلکس کے شو میں بتانا ہے دہشت گرد, ٹیررسٹ, تو مسلم کو بتاتے ہیں, نان مسلم کو بتاتے ہیں؟ مسلم. کبھی نان مسلم کو بتاتے ہوئے دیکھے آپ نہیں دیکھے اور سنے بھی نہیں. حال ہی میں ایک نیٹ فلکس کا شو ہے, یو ایس میں چلتا ہے, جس میں ہندوستان کی ایک ہیروئن کام کرتی ہے اور اس کے اندر ایک ہندو کو ٹیررسٹ بول کے بتا دیے. ہندو کو آپ یقین مانیے جو احتجاج شروع ہوا ہندوستان سے لے کے امریکہ تک, مجبوراً شو کے پروڈیوسرز نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم آئندہ سے کسی ہندو کو ٹیررسٹ بول کے نہیں بتائیں گے, جب بتانا رہیں گا میاں بھائی کو بتائیں گے, کیونکہ اس کے اوپر تو لائسنس ہے.
انہیں تو ڈیسائیڈڈ ہے یہ نہیں ہے، ہم کسی غیر کو نہیں بتائیں گے. یہ ذہن کون بنا دیا بھائی؟ میڈیا بنا دیا. آپ کو یہ تمام باتیں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری ذہن سازی کیسا ہوتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. آپ آج کی تاریخ میں آپ کہیں پر بھی دنیا بھر میں دیکھ لیجئے، میں اتنا ٹریول کرتا ہوں، آپ کو ایک برابر بات مانی جائے گی کہ کبھی بھی آپ غیر مسلم سے بات کریں دعوت کے سلسلے میں تو ایک چیز اکثر پوچھتے ہیں، وہ آپ اپنی عورتوں کو پڑھاتے کیوں نہیں؟ آپ اپنی عورتوں کو بند کیوں رکھتے؟ آپ اپنی عورتوں کو برقعے میں ایسا جکڑ کے کیوں رکھتے؟ عورتوں کا اسلام حقوق کیوں نہیں دیتا؟ یہ ہے کہ نہیں ہے دنیا بھر میں ایک ذہن بنے ہوا ہے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرسوں میں ٹائمز ناؤ پہ بولا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، بہت بڑی بزنس وومن تھی. کیا تھی؟ بہت بڑی تاجرہ تھی، کروڑوں میں ڈیل چلتی تھی ماشاءاللہ، اتنے بڑے بزنس وومن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے ان کے مینیجر تھے. نبوت سے پہلے، شادی سے پہلے بی بی خدیجہ کے بزنس کے مینیجر کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کی امانت داری، آپ کی ایمانداری، آپ کی فراست، آپ کی بزنس ایکیومن شپ کو دیکھ کر بی بی خدیجہ نے رشتہ بھیجا تھا حضرت ابو طالب کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ. تو بہت بڑی بزنس وومن تھی. تیسری بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی ایجوکیشنسٹ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی جہاں ہم ٹھہرے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح احادیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء 2200 حدیثوں کی راویہ ہے. 90% پرابلمز عورتوں کے اگر حل کرنا ہے تو اما عائشہ والی حدیث لینا ہی لینا پڑتا روایت کی. اور جنہوں نے اما عائشہ کو نعوذ باللہ گالی دے کر ان کی حدیثیں چھوڑ دیے، وہ اپنی بیٹیوں کا متا کرا لیتے پھر رہے ہیں آج. 1 دن کی شادی، 2 دن کی شادی، 3 دن کی شادی. کیوں؟ اما عائشہ کو نہیں مانتے، بولے اللہ نے ان کی بیٹیوں کو ذلیل کر دیا. یہ اما عائشہ کی فضیلت ہے، لیکن دنیا میں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. دنیا کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. دنیا کو پتا کیا ہے؟ کہ مسلمان عورتوں کو جکڑ کے رکھ دیے. یہ بات دنیا میں کون پھیلا دیا بھائی؟ میڈیا. دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کہاں دلی؟ آج کے یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈ پر اگر آپ جج کریں تو دنیا کی پہلی یونیورسٹی کہاں دلی معلوم ہے آپ کو؟ کوئی آئیڈیا؟ تونیسیا میں ڈلی. کہاں ڈلی؟ کتنے سال پہلے؟ 1200 سے زیادہ سال ہو گئے الحمدللہ. پہلی اسلامک یونیورسٹی ڈالنے والی اس وقت کی شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی. تو اسلام عورتوں کو پڑھائی سے نہیں روکا، جائز کاروبار سے نہیں روکا، جائز نوکریوں سے نہیں روکا، پراپرٹی خریدنے بیچنے سے نہیں روکا، انہیریٹنس ترکے سے نہیں روکا. اسلام نے بہت ساری حفاظتیں دی، نعمتیں دی عورتوں کو. لیکن میڈیا نے یہ پھیلا دیا دنیا میں کہ ہم عورتوں کے لیے جکڑ کے رکھنے والے مرد ہیں، ان کو آزادی نہیں دیتے. یہ بھی ٹرینڈ ہو گیا. تو اسی لیے کئی چیزیں ہمارے سامنے آج آ گئی میڈیا کی طرف سے. تو مسلمان اور میڈیا کا رشتہ اچھا یا برا؟ اب قائم تو ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے. توڑ سکتے کیا رشتہ اپن؟ میڈیا سے رشتہ تو نہیں توڑ سکتے. اب کرنا کیا ہے؟ پہلے 1-2-3 چیزیں اچھے سے سن لیجئے. سب سے پہلی بات، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ کی قسم، زمین پر مسلمان پیدا ہوا تو شرک، بدعت اور حرام کے خاتمے کے لیے، توحید اور سنت اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے. کوئی دوسرا ٹارگٹ اللہ نہیں دیا اس کو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا وعدہ ہے، یاد رکھ لیجئے، گھر میں سکھا دیجئے، میں بھی آپ بھی انشاءاللہ. کیا وعدہ ہے؟ 4 کام کرو مسلمانوں، اس زمین کا تم کو بادشاہ بنا ڈالوں گا. کتنے کام؟
صرف 4. نماز قائم کرو, زکوٰۃ قائم کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. You will be the king of the land if you establish prayers, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong. 4 کام کر لو, زمین کے بادشاہ بن جاؤ گے. اور چاروں کام آپ کو کرنا ہے میڈیا کے ذریعے. کس کے ذریعے کرنا ہے بھائی؟ بولنا ہے میڈیا, چل رہا نہیں چل رہا؟ میڈیا ہے کہ نہیں؟ لکھ کر دینا ہے, فلیپ بنانا ہے, پوسٹر بنانا ہے, میڈیا. ہاتھ میں پیپر میں ڈالنا ہے, میگزین میں ڈالنا ہے, ٹی وی پہ جانا ہے, انٹرنیٹ پہ جانا ہے, میڈیا. بات پہنچانے کے لیے, نیکی کے حکم کے لیے, برائی سے روکنے کے لیے, نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کے لیے, زکوٰۃ کو لاگو کرنے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا سنیے آپ. صحابہ اکرام کے پاس بہت بڑے ڈگریز تھے, گریجویٹ پوسٹ گریجویٹس تھے, پیسہ تھا, فوج تھی, بڑی حکومتیں تھیں, بڑے ہتھیار تھے, کچھ جادو وغیرہ تھا, کھڑاووں کو حکم دیے, پھینک کے مارے, 6 مہینے کے بعد کھڑاوے آئے, ایسا کچھ تو بھی, پانی پہ چلے, ہوا میں اڑے. صحابہ کے پاس نہیں تھا. کیوں؟ صحابہ ولی اللہ تھے. یہ جادوگروں کے نہیں رہتے یہ پورے چیزاں. صحابہ ولی اللہ تھے. اولیاء اللہ کے پاس کیا کو رہتی ہے سب چیزیں, رائٹ؟ اب صحابہ اکرام کے پاس یہ نہیں تھے, نہ گریجویٹ پوسٹ گریجویشن کی ڈگری, نہ بہت بڑی آرمی, نہ ویپنز, نہ پیسہ, نہ پولیٹیکل پاور, نہ صحابہ کا نے کوئی جادو وادو یا کچھ نہیں. صرف تھا تو اللہ کا کلام اور نبی کی سنت تھی, اور اس کو پھیلانے کا جذبہ تھا, اس کو لاگو کرنے کا جذبہ تھا. اتنا کرے اللہ نے دلی سے لے کے گرناڈا اسپین تک حکومت دے دیا تھا. 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ 55 ممالک پر حکومت کر کے چلے گئے. کتنے؟ 3 کانٹیننٹس پر. کتنے؟ اس وقت کی 2 سپر پاورز ایران اور روم, اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کے پیروں پہ لا کے پٹک دیا تھا. میڈیا کا بہترین استعمال دین کو پھیلانے کے لیے کرے تھے. آج ہم 170 کروڑ مسلمان ہیں, اللہ کی قسم دنیا کی ہر قوم سے پٹ رہی. یہودی مار رہے نہیں مار رہے, عیسائی, بدھسٹ, ہمارے پاس کے غیر مسلم, کمیونسٹ, ہر قوم جوتے مار رہی. کیوں؟ میں سوال کرتا ہوں, اس کا جواب بھی سن لیجیے. اس کا جواب یہ ہے, کتنے نیوز چینلز ہیں ہمارے جو دن رات اسلام پر لگے الزامات کو ختم کرتے رہتے؟ کتنے ہیں؟ ہے کتنے نیوز پیپر سے اردو کے ہمارے, یا انگلش کے, یا مراٹھی کے, یا تیلگو کے, یا کنڑ کے, یا تمل کے, یا ملیالم کے, جو اسلام پر لگے ہوئے الزامات کو نیشنل لیول پہ بہترین ڈیل کرتے رہتے؟ اچھا, کتنے ریڈیو چینلز ہیں, کتنے میگزینز ہیں؟ اسی لیے جوتے کھا رہے. نہ ہمارے ہاتھ میں ٹی وی چینل, نہ ہمارے ہاتھ میں ریڈیو چینل, نہ ہمارے ہاتھ میں نیوز پیپر, نہ ہمارے ہاتھ میں میگزین. ہمارے ہاتھ میں اسلام کے دفاع کے لیے اور بہترین دعوت کے لیے ایک بھی میڈیا کا سورس نہیں ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا مسلمانوں کے پاس ڈگریز ہے یا نہیں ہے؟ میڈیسن انجینئرنگ کے, گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے, پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویپنس ہے کہ نہیں ہے؟ پولیٹیکل پاور ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ پھر کیا بات ہے اپن چوطرف سے پٹ رہی؟ کہیں پر ہم نے نمازوں کو قائم کرنے میں, زکوٰۃ کو قائم کرنے میں, نیکی کا حکم دینے میں, برائی کو دفع کرنے میں بہت پیچھے رہ گئے. ہم سے بس مس ہو گئی. ایک صاحب بولتے میرے کو, الیاس بھائی فون کرے میرے کو, آپ ٹی وی چینلز پہ نہیں جانا. اچھا, میں بولا میں نہیں جاتا ہوں, آپ کوئی چینل ڈالیے, میں آپ کے پاس آتا ہوں. نہیں الیاس بھائی میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, آپ شروع کرو. میں 2 لاکھ کا اسٹوڈیو کے واسطے 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں, مٹھی وہ نہیں کر سکا تو ٹی وی چینل کیا کر سکوں گا؟ کرائے کے گھر میں اسٹوڈیو بناؤں گا, 5 سال سے سوچ رہا ہوں, سوچنے میں ہی چھو. کیوں؟
وہ ریسورسز نہیں جمع کر سکا, میرے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں تھے جمع کرنے کے, کہیں نہ کہیں میں کم پڑ گیا, میرے میں وہ قابلیت نہیں تھی. اب آپ کا چینل بھی نہیں ہے تو پھر میں کیا کرنا, جا کے وہ چینل پہ پیش کرنا یا نہیں کرنا, کرنا کہ نہیں کرنا, نہیں, لیکن ان لوگ بے عزتی کر دیتے آپ کی, آپ کو بے عزتی کر دیتے. ہاں صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بولے نعوذ باللہ, کیا بولے, شاعر بولے نعوذ باللہ, کیا بولے, پتھر مارے, کیا کرے. رسول اللہ کو منظور تھا 2 جملے, الیاس کو سہنا منظور نہیں ہے, 2 جملے میں نہیں سہ سکتا. گالی دے رہا ہوں میرے کو, نہیں گالی دیا تو خود اللہ تو میں اس کو گالی دیتا, انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. بدتمیزی تھوڑی کرا, ایک بار سنے, دوسرے بار سنے, تیسری بار پلٹا کے پورا منافع کے ساتھ واپس کر دیے, 2 بار سہ لیے بھائی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن, دماغ میں پھر رہی تھی. ذاکر بھائی, عمران بھائی, عبدالہادی مدنی, شیخ ظفر الحسن مدنی, ابوبکر حقانی, شکیل بھائی, ان لوگوں کی زبان سے سن کے دماغ میں بیٹھا تھا. دیکھو صبر, دیکھو تحمل, دیکھو عمدہ الفاظ, دیکھو تم دین کے دائی ہے, دیکھو تم مسلمان ہیں, دیکھو تمہارا ریپوٹیشن ہے, دیکھو امت کو ریپرزینٹ کر رہی, دیکھو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی. سنبھل کے بات کرنا, کچھ بھی منہ میں آج ایسا نہیں بولنا. اولڈ سٹی کے ہے لیکن بتانا نہیں وہاں پر, رائٹ, چبوتروں پہ ہی بیٹھے لیکن پبلک میں ظاہر نہیں کرنا. ہے اپن لوگوں کا بیک گراؤنڈ ہے اپنا, لیکن اپن لوگ وہاں ایجوکیٹڈ بول کے جانا, اپن دین کے دائی ہے. الحمدللہ ویسے ہی گئے. آپ دیکھیے 20 سال سے دعوت کی فیلڈ میں منسلک ہوں. ابو بھائی کو تو میں قریب 35 سال سے دیکھ رہا ہوں, جب میں چھوٹا بچہ تھا اور ابو بھائی جوان تھے. اب میں ماشاءاللہ ادھیڑ عمر کو آ گیا تو ابو بھائی کیا ہے میں نہیں بولتا, آپ سمجھ سکتے. الحمدللہ بولنے کا مقصد 20 سالوں سے 18 سال تک ہم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کو ذہن میں رکھا, والموعظۃ الحسنہ کو ذہن میں رکھا, وجادلہم باللتی احسن کو ذہن میں رکھا. ہر چیز سہتے آئے اور سلیقے سے جواب دے رہے ہیں. وہ ٹرپل طلاق کی بات کر رہے ہیں, ہم سمجھا رہے ہیں بھائی 1 منٹ, 3 طلاق ایک سیٹنگ میں نہیں ہے. ارے دیتے جی 500 روپے میں فتوا دے رہے ہیں آپ لوگ, نہیں جائز نہیں ہے, ایک ہی مانی جائے گی. آپ لوگ اپنی بچیوں کا حلالہ کرا دیتے, ارے نہیں بھائی, حلالہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث, ابو داؤد کی حدیث, حدیث نمبر 1936, حدیث نمبر 2706 کہ 2076 کہ محلل اور محلل لہو دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے, کرنے والے پہ کروانے والے پہ. ہم سمجھا رہے ہیں, بات کو ماڈریٹ انداز میں لے کے چل رہے ہیں, لیکن ہوا یوں کہ ہر ایک کو عزت راس, میڈیا کو بھی راس نہیں آئی. ہم جو عزت دے رہے تھے راس نہیں آئی, ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے. الزامات کی بھرمار لگ جا رہی, وہابیوں پہ الزام, اہل حدیثوں پہ الزام, سعودیوں پہ الزام, ذاکر نائک پہ الزام, اسلام پہ الزام, سب پہ الزامات لگتے جا رہے ہیں. 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سہے, اس کے بعد مشورہ کرے بھائی اب وقت آ گیا, اپن بھی اپنی اصلیت پر آ جاؤ, تو کاؤنٹر دینا شروع کرے. تو میں نے میرے بھائی کو سمجھایا کہ پلیٹ فارم تو ان کا استعمال کرنا ہے, کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے. مسلمانوں کے الحمدللہ اربوں روپے کے کالجز ہے, اربوں روپے کے یونیورسٹیز ہے, اربوں روپے کے کالونیز ہے, اربوں روپے کے بزنسز ہے, مسلمانوں کے اربوں روپے کے ایسٹس ہے, کاروبار ہیں. اللہ کی قسم نہیں ہے, اللہ کے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک نیوز چینل نہیں ہے, اللہ کے دین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک نیوز پیپر نہیں ہے. سو نیوز پیپرز اردو کے شیعوں کی طرف سے سعودی کے خلاف گالیاں لکھتے ہر 4 دن میں. کئی بار سمجھایا ان کو, ارے صاحب آپ یہ سٹوری کا ایک بار چیک کرو, سورہ حجرات کیا ہے 6 میں اللہ فرماتے آپ تحقیق کرو پھر ڈیسیشن لو. تحقیق نہیں کرتے, جو منہ میں آیا لکھ دیتے. ادھر سے میڈیا کے حملے, ادھر سے فلانا چینل انہیں آتنکوادی بول دے رہا, انہیں حلالہ کرا رہے بول دے رہا, انہیں متا کرا رہے بول دے رہا, انہیں فلانا گن دے رہا, انہیں فلانا گن دے رہا. سہتے سہتے لمٹ ختم ہو گئی. نائک تھا بندہ, اس کو بھگا دیے, الزامہ لگا دیے. تو میں بولا اپن اب نائک نہیں بننا, اپن کھل نائک بن کے اترنا, کیونکہ عزت راس. اب میرے سے پوچھے متا کیوں کراتے آپ لوگ؟ متا اسلام میں حرام ہے.
مودی جی جو شادی کر کے 3 مہینے کے بعد چھوڑ کے بھاگ گئے اس کو متا بولتے، ہم لوگ نہیں کرتے، وہ حرام ہے ہمارے پاس. ارے مودی کا نام کیوں لیا آپ؟ اسی لیے کہ انہوں متا کرے تھے، غلط ہے بول کے ایگزامپل سمجھا رہا تھا آپ کو. ایک دم جھٹکا لگا. ارے نکرے بھائی ٹیڑھا سوال کرے تو ٹیڑھا جواب دیتا جیسا. تھوڑا آیا پھر پوچھے 3 طلاق دیں گا آپ کے پاس سے مسلمانوں سے کوئی بھی تو سیدھا 3 سال کے لیے جیل میں پٹکیں گے. میں بولا 7 پھیرے لے کے چھوڑ کے چلے گیا تو کیا کریں گے؟ 7 سال کے لیے پٹکنا اس کو. 3 طلاق پر کتنے سال؟ 7 پھیروں پہ کتنے سال؟ 7. IRF آتنکوادی سنگھٹن ہے. ذاکر نائک آتنکواد کو پروموٹ کرتا ہے. سردار ولبھ بھائی پٹیل 1953 میں RSS کو آتنکوادی سنگھٹن بول کے بینڈ لگائے تھے 5 سال کا. کتنے سال کا؟ IRF پہ نہیں لگائے تھے انہوں. کس پہ لگائے تھے؟ RSS پہ لگائے تھے. تو آتنکوادی کون ہوئے؟ اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کو مانتے نہیں مانتے تم لوگ؟ ارے مانتے. 3600 کروڑ کا ان کا بڑا اسٹیچو بنا رہے ہیں. تو پھر انہوں بینڈ لگائے تھے تم لوگ آتنکوادی بول کے، ہمارے پہ نہیں لگائے تھے الحمدللہ. نہیں یہ وہابی اور جتنے بھی مڈل ایسٹ کے رہتے عرب کنٹری کے آتنکوادی رہتے. نومبر 26 جنوری کو مودی جی جس کو چیف گیسٹ بنا کے بلائے یونائٹڈ امارٹس کے پرائم منسٹر کو، انہوں بھی وہابی ہے. آتنکوادیوں کو کئی کو بلا رہے تھے. صبح ایئرپورٹ پہ جا کے ہاتھا پھیلا کے کئی کو ریسیو کرے گے تھے. ان کو پیرا پڑھنا باقی ہے، میرے کو پیسے دے دو انویسٹمنٹ کے، کئی کو پڑھ لیں گے تھے. ان کا ڈنر کئی کو کر رہے ہیں. نہیں تم لا پوروں کی سوچ پاکستان کے جیسی ہے، چلے جاؤ بغیر ویزے کے. مودی جی کے ساتھ نہیں جا سکتے ہم لوگ وہاں پر. انہوں جا کے حلوے کھا کے آئے، میں نہیں جا سکتا. جتنے باتیں کڑوی انہوں ہم کو بولیں گے، ہم بھی پلٹا کر سلیقے سے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے. مجبوراً ان کے ٹی وی چینلز پہ جا کر ہلکا سا جھٹکا یہ دینا پڑا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی میڈیم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہے. ابھی پروگرام سے پہلے میں عشاء کے بعد شکیل بھائی سے کہہ رہا تھا، آپ ہے، ابو بکر بھائی ہے، جماعت کے حرکیاتی لوگ ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا اور صلاحیت دی. آپ لوگ یقیناً ایک ٹی وی چینل انشاءاللہ شروع کر سکتے ہیں آج کے دور میں. اللہ تعالیٰ کروا دے ان لوگوں سے مالک، جو صحیح طریقے کا اسلام ہندوستان اور دنیا کے لیے امن، سلامتی، اتحاد، اخوت، صلہ رحمی، بھائی چارگی والا اسلام، جس کے پاس غیر مسلم کو بھی کھلانے کے لیے ایک بجٹ ہے، جس کے پاس غیر مسلم کو ننگے کو بھی پہنانے کے لیے کپڑے ایک بجٹ ہے، جس کے پاس دہشت گردی کے خلاف ایک ایجنڈا ہے، جس کے پاس ریسزم، کاسٹزم کو ختم کرنے کے لیے ایک پلان ہے. ایسا ٹی وی چینل ہماری جماعت کا ہو. اللہ اس کی توفیق دے دے ہم لوگ کو رب العالمین. یہ چند اہم مدے تھے جو میڈیا کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے میں 40 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. 5 منٹ اور باقی ہے. میں اپنی بات رکھ کر بات ختم کرتا ہوں. کچھ سوالات ہے تو انشاءاللہ شکیل بھائی بول رہے تھے سوال جواب کا سیشن رکھیں گے. 5 منٹ میں ایک اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں. میڈیا کی مینٹالٹی کیسی ہے دیکھیے آپ. 90% چینل ایک بڑی رقم لے کر بک گئے ہیں. 90% سے زیادہ چینلز. آپ نے کوبرا پوسٹ کو پڑھا؟ کوبرا پوسٹ نہیں پڑھا. کوبرا پوسٹ کے بارے میں سنا کبھی؟ انٹرنیٹ پر آپ بھی دیکھیے، اپنے گھر میں سب کو دکھائیے. ایک ایسی ویب سائٹ ہے اور ایک ایسا میڈیا ہاؤس ہے جو بڑے بڑے اسکیمز کو ایکسپوز کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایکسپوز. تو یہ بندوں نے کیا کیا؟ یہ بندے آج کی حکومت کے بڑے کارندے بن گئے ڈریس فریس ڈال کے، اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤس کو گئے، بڑے بڑے چینلوں پہ جا کر وہاں کے مارکیٹنگ مینیجر سے مل کے بولے 2019 کے الیکشن میں ہم کو آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے 5 سال کے لیے. کتنے سال کے لیے؟ پچھلے وقت ہم نے اتنی رقم دی تھی، اس وقت آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو میڈیا چینل والے انتظار ہی کر رہے تھے کہ آج کل میں یہ لوگ آنے والے ہیں اور مسئلہ پھر 5 سال کا کانٹریکٹ دینا ہے. تو کوئی چینل 500 کروڑ میں راضی ہوا، کوئی چینل 300 کروڑ میں راضی ہوا. ایسے 10 چینلز کو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کیا ان کے آفس میں بیٹھ کر، ان کے مارکیٹنگ مینیجر کو رکھ کر، بڑے بڑے چینلز کو.
اور اس کے بعد انہوں نے اس کو انٹرنیٹ پر ڈال دیا، کیونکہ کوئی بھی ٹی وی چینل اس کو ریلے کرنے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کی خود کی خبر کھدری تھی اس میں، تو کوئی چینل ریل نہیں کر، تو انٹرنیٹ پہ ڈالا۔ آپ کوبرا پوسٹ کے ویڈیوز جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پتا چلا 90% سے زیادہ میڈیا بک چکا ہے، جو پیسے دیا اس کی گانے کے لیے اور اس کے ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے۔ اب ایک سائیکولوجی یاد رکھیے، کوئی بھی پکچر سکسیسفل ہوتی بغیر ویلن کے؟ ہیرو تو رہتا ہی رہتا، اور کیا لگتا؟ ہیومن سائیکولوجی ہے، ایک ویلن لگتا۔ اور دنیا بھر میں حکومتیں جو غیر اسلامی ہیں ان کے لیے سب سے آسان ویلن کون ہے؟ میڈیا۔ مسلمان ہیں، کون ہے بھائی؟ مسلمان ہیں، اسلام ہے۔ اسی لیے ہر 4 دن میں ایک مدعا نکالو، اسلام مسلمانوں کو فائرنگ لائن پہ رکھو، خوب اچھالو، ان لوگ ریاکٹ کرتے، ریاکشن کا فائدہ اٹھاؤ، اپنی قوم کو ایک جگہ کرو، ووٹ لو، حکومت میں آ جاؤ۔ مندر مسجد ایک مدعا ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ 3 طلاق ایک مدعا ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح حلالہ نکاح متع، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد گو پروٹیکشن، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے 25 مدعے ہیں جس پر تیار، ذاکر نائک، وہابی سلفی، ایسے 25 مدعے ہیں۔ آتنکواد، جس کو اٹھا کے ہر 4 دن میں ریپیٹ کرتے اپنی قوم کو ایک جگہ کرنے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہی کر کے حکومت میں آیا، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس بھی یہی زہر گھولا جا رہا ہے۔ اللہ پورے ہندوستان کی حفاظت فرمائے، پورے ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ مکر دیش کو لے کے ڈوبیں گا اللہ نہ خواستہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ محبت ہے ملک سے، ملک کے لیے ہمارے والد آرمی میں رہے، 72 کی وار میں حصہ لیے، خون پسینہ لگائے۔ ہم کو بھی اپنے ملک سے محبت ہے، اللہ کے دین کے بعد، صاف صاف اللہ کے، اور اللہ کا دین رہے گا تو ملک میں امن و سلامتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ تمام کانسیپٹس کو لے کر ہم میڈیا میں گئے ہیں، اور پھر سے 2019 کے لیے جانے کی تیاری میں ہیں، کیونکہ نئے پلانز، نئے ایجنڈے، نئے اسکرپٹ، نئی سٹوری تیار ہے وہاں پر، اور میرے اور آپ کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی ٹی وی چینل ہے نہیں ہے؟ زور سے کوئی نیوز پیپر، کوئی میگزین، کوئی متحد پلیٹ فارم نہیں ہے، آج ہمارے پاس نہیں ہے، تو مجبوراً جا کر لڑنا ہے، تو انہی کے پلیٹ فارم پہ لڑنا ہے۔ 20 سیکنڈ کے بعد انہیں آواز کم کر دیتا، 4 لوگ مل کے لڑتے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ بڑے بھائی کو حلال رکھے، گوشت ووشت کھا کے گئے تو ذرا طاقت الحمدللہ رہتی، تو نہ بولتے اتنا کیسا بول سکتے الیاس بھائی، آ جاؤ الحمدللہ ہوٹل کو، 2 پلیٹ کھا لیں گے، الحمدللہ تو بھی بول سکتا بھیا اللہ کے کرم سے۔ تو سمپل الحمدللہ اللہ نے قوت دی، اس کا احسان ہے، ورنہ وہاں پر خطرناک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے، بہت ہی ڈرٹی پلاننگ چل رہی ہے، ہماری تباہی کے قصیدے لکھے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ بلڈنگ پہ بلڈنگ، کالج پہ کالج، اسکول پہ اسکول، اور کیریئر پہ کیریئر بنانے میں لگے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم لوگ کو سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہم لوگ کو تیاری نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔